اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ مشاہدہ بھی اور ہی طرح کا عطا ہوتا ہے، چیزوں کی سمجھ بھی اور ہی انداز میں آنے لگتی ہے، ایسا ہے نا؟ تو ایسے ہی ایک روز میں بیٹھی ہوئی تھی کسی جگہ پہ، اور چھوٹا سا ایک لان، اور اس میں شہتوت کا درخت، آج کل چونکہ شہتوت کا موسم ہے تو ہوا چلی اور بہت سے شہتوت نیچے گرے ہوئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ جو شہتوت کے درخت سے کچھ شہتوت نیچے گر گئے ہیں، کچھ بالکل فریش تھے، کچھ ایسے کہ جو خراب سے ہو گئے تھے، اور کچھ ایسے جو پاؤں کے نیچے آ کے مسلے گئے تھے۔ ایمپتھی کا قانون آپ جانتے ہیں نا، دوسرے کی جگہ آپ رکھ کے خود کو سوچتے ہیں۔ تو میں نے کوئی اختیاری کوشش نہیں کی، مجھے لگا یہ جو شہتوت نیچے گرے پڑے ہیں، جب یہ درخت کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو یہ اپنی خوش بختی پہ کیسا ناز کرتے ہوں گے، اپنا پروڈکٹیو ہونا کتنا انہیں خود پہ نازا کرتا ہوگا کہ ہم کسی کو نفع پہنچائیں گے، کسی کو فائدہ دیں گے، ہمیں کوئی استعمال کرے گا، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، رائٹ؟ اور پھر شہتوت بھی اس طرح کے، کچھ شہتوت ایسے کہ جن کو بڑی محبت سے، بڑی طلب کے ساتھ درختوں سے خود اتارا جاتا ہے، اور کچھ ایسے کہ جو ہوا کے ایک جھونکے سے نیچے گر گئے، یا پک کے نیچے گر گئے، یا کمزور ہونے کی وجہ سے نیچے گر گئے، کوئی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ کچھ جب گرے تو ان کو چنا گیا، دھویا گیا اور بہت انجوائے کیا گیا، انہوں نے کھانے والے کو انرجی عطا کی، اور اب وہ کھانے والے نے اس انرجی کو کیسے کنزیوم کیا۔ اب وہ چونکہ ایک اللہ والے کے گھر میں لگے ہوئے تھے، وہاں جو آنے والے لوگ تھے، تو آبویسلی انہوں نے اس کو، گمان تو یہی ہے کہ پازیٹیولی کنزیوم کیا ہوگا اس انرجی کو، رائٹ؟ تو اس درخت کا، ان شہتوتوں کا کسی اللہ والے کے گھر میں اگنا، یہ ان کی خوش بختی تو تھی ہی، لیکن اب یہاں پہ جو کیٹیگریز مجھے نظر آ رہی تھیں کہ وہ ایک جو ابھی درختوں کے ساتھ تھے لگے ہوئے شہتوت، اور انہیں انتظار تھا کہ کوئی ہمیں بڑے چاؤ سے، محبت سے، کب طلب کے ساتھ کہ اس کی ڈیمانڈ ہوگی، اس کا دل چاہ رہا ہوگا کسی کا کہ کھائے وہ شہتوت، اور وہ پیار سے اتارے گا، بڑی احتیاط سے اتارے گا، کوئی خراب نہ ہو جائے۔ اور یہ جو نیچے گرے ہوئے تھے ان میں سے کچھ تو چن لیے گئے، اور کچھ کو اگنور کر دیا گیا، وہ ڈسٹ بن میں چلے گئے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو ڈسٹ بن تک بھی نہیں گئے، وہ وہیں پاؤں کے نیچے مسلے گئے، کیٹیگریز۔ لیکن جب وہ درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے تو تب تو سب ایک جیسے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں کسی عجیب سی باتیں کر رہی ہوں، لیکن میرے دل پہ بڑا عجیب سا اثر ہوا۔ میں چونکہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، میرے آس پاس کوئی نہیں تھا، بس مسلسل مجھے لگا مجھے کچھ مشاہدہ کرایا جا رہا ہے، مجھے کچھ سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں اسی طرح کی کیٹیگریز نہیں نظر آتی ہر چیز میں؟ آپ کو پتہ ہے پھر مجھے کیا احساس عطا ہوا؟ فوراً مجھے لگا کہ میں جن شہتوتوں کے بارے میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ بیکار ہو گئے، یہ ضائع گئے، نہیں، وہ کسی نہ کسی کھاد کا حصہ بن گئے، جیسے کوڑے کے ڈھیر بعض اوقات کسی کھاد کا حصہ بن جاتے ہیں، چیزیں ریسائیکل ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جو ایک ڈیڈ چیز ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو زندگی عطا کر رہی ہوتی ہے۔ پھر مجھے ایک سائیکل سا سمجھ آنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک ویڈیو کلپ میں دیکھ رہی تھی، مجھے اس چیز کو اور سمجھنا آسان ہو گیا کہ جس کو ہم ڈیڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ چیز بھی ڈیڈ نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی چیز کو حیات عطا کر رہی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں پروڈکٹیو ہی رہتی ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ایک اور بڑی عجیب بات میرے ذہن میں اس ٹائم پہ آئی تھی، وہ بھی شیئر کرتی ہوں، لیکن پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیسے پروڈکٹیو بنتی ہے چیز، وہ جو ویڈیو کی بات کر رہی تھی۔ اب مجھے چونکہ گارڈننگ کا شوق ہے، پودوں
کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، پھولوں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ تو ایسے میں ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو سوکھے بکھرے پتے ہیں، کس زمانے میں مجھے بہت فیسینیٹ کرتے تھے۔ جب میں ریڈیو جایا کرتی تھی تو وہاں گیٹ سے اندر اسٹوڈیو تک جانے کے لیے بعض اوقات جب خزاں کے موسم میں گزرتے تھے تو سوکھے پتے، آوارہ پتے بکھرے پڑے ہوتے تھے، ٹچ کرتے تھے، اڑتے ہوئے جیسے قدموں میں آ گرتے تھے، تو بڑا اچھا لگتا تھا۔ پھر خلیل جبران کی ایک بات پڑھی، انہوں نے کہا یہ جو سوکھے ہوئے پتے ہیں یہ بھی کچھ کہتے ہیں۔ وہ جو پتا گرتا ہے درخت سے، وہ جو ایک آواز آتی ہے تو وہ آواز یہ کہہ رہی ہوتی ہے، وہ جو اڑتے ہوئے پتے شور مچاتے ہیں تو وہ بھی کوئی پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اپنے سرسبز اور شاداب ہونے پہ کوئی غرور مت کرنا، گزرے ہوئے کل میں ہم بھی ایسے ہی سرسبز و شاداب تھے۔ نتھنگ از پرماننٹ، ہر چیز کو زوال ہے، رائٹ؟ تو نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں۔ تو وہ خاتون جو ویڈیو تھی اس میں گارڈننگ کا ایک طریقہ بتا رہی تھی کہ یہ جو سوکھے ہوئے پتے ہیں اگر آپ ان کو گملے میں ڈالیں، پھر مٹی ڈالیں، اس کے بعد آپ پودا اس میں لگائیں تو یہ جو سوکھے ہوئے پتے ہیں یہ کھاد بن جاتے ہیں، اور اگر سردیوں کا موسم ہے تو وہ ہیٹ دیں گے اس کی جڑوں کو، پودے کی جڑوں کو، اور اگر گرمیوں کا موسم ہے تو اس کو گرمی سے، ہیٹ سے بچائیں گے۔ ان کا یہ عمل ہے۔ تو میں نے کہا کہ بظاہر ایک ڈیڈ چیز ہے لیکن وہ پروڈکٹیو ہے، زندگی دے رہی ہے نا اس پودے کو۔ یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ دوسری بات جو اس شہتوت کے درخت کے پاس بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں آئی، میں سوچتی رہی کہ یہ جو سوکھ جاتے ہیں پودے، یہ تنا سوکھ گیا، جیسے اس ٹائم پہ میرے سامنے ہی ایک اوزار تھا تو اس کو ٹھیک کیا جا رہا تھا، اور اوزار کا جو دستہ تھا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اب شہتوت کا درخت ایک لیونگ تھنگ بظاہر وہ مجھے نظر آ رہی ہے، تو میں نے سوچا یہ جو اس اوزار کا دستہ ہے تو کیا یہ اس کے اندر جو لکڑی استعمال ہوئی ہے یہ ڈیڈ ہے؟ سوچتی رہی، پہلے خیال آیا شاید ڈیڈ ہے، پھر مجھے لگا کہ اگر یہ ڈیڈ ہوتی تو اس میں پاور نہ ہوتی۔ ایسا نا جب ہم اسے اٹھاتے ہیں تو اس کا ایک وزن ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ڈیڈ چیزوں کا بھی وزن ہوتا ہے، لیکن ہم جس کو ڈیڈ سمجھ رہے ہیں کیا وہ واقعی ڈیڈ ہے؟ جب آپ عطا ہوتے ہیں، جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال ابھرتا ہے اور جواب بھی عطا ہوتے ہیں۔ اور مجھے کیسے سمجھایا گیا کہ وہ جو لکڑی کا دستہ ہے وہ ڈیڈ نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو جو تسبیح بیان کر رہی ہے کائنات کی ہر چیز، تو اٹ مینس کہ وہ ڈیڈ نہیں ہے۔ اور پھر مجھے امیڈیٹلی یاد دلایا گیا کہ مسجد نبوی کا وہ ستون یاد کرو جسے ٹیک لگا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر بنا دیا گیا تو وہ تنا جدائی کی وجہ سے، اس اعزاز سے محرومی کی وجہ سے، جو اعزاز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی وجہ سے اسے حاصل تھا، اور وہ جو قربت تھی اس سے جدائی اسے برداشت نہیں ہوئی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس میں سے ایسی آوازیں آتی تھیں کہ صحابہ نے بھی سنی، جیسے کسی بچے کے بلکنے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو ہم ڈیڈ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ڈیڈ نہیں ہے، یہ کائنات کے اور ہی راز ہیں جناب۔ تو بس یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس تھا، دل چاہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ آپ کے کیا احساسات ہیں؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔